ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، میری اور آپ کی آج پہلی ملاقات ہے، اور اس ملاقات کا ذریعہ اور سبب قاری غلام یاسین صدیقی صاحب ہیں، اور ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ کی محبت کے لیے ہے. رب العالمین کی محبت حاصل کرنا ہماری زندگی کا مقصد اور منشور ہے. جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے وہ دل بیکار ہے، اور محبت کے لیے دلیل بھی چاہیے. تو اللہ کی محبت میں جو ہمارے پاس دلیل ہوگی وہ ہماری عبادات نہیں ہوگی، بلکہ گناہ چھوڑ دینا. جس کام سے رب العالمین نے منع کیا ہے اس کام سے رک جانا، یہ محبت کی دلیل ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اسباب محبت میں سے ہے کہ اللہ کی محبت کا ہم نے ایک سبب اختیار کیا ہے. قرآن کریم کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، یہ ایک سبب ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن دلیل یہ ہے کہ جس کام سے مولا کریم نے روکا اس کام سے رک جائیں. اس لیے رب کائنات نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم مت چلو. اور شیطان نے یہی تو ہمیں دھوکہ دے رکھا ہے کہ ایک طرف ہم عبادات کرتے جا رہے ہیں، تسبیحات کیے جا رہے ہیں، تلاوت کیے جا رہے ہیں، نیکیاں کیے جا رہے ہیں، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت نہیں کر رہے. سب سے بڑا مجاہدہ، کامیابی کی دلیل، اللہ کی جانب بڑھنے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں. اور ہماری ولایت کا، ہمارے تقوی کا
پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ ہم جب گناہوں کا موقع ہو اور گناہ کرنے پر ہم قادر ہوں گناہ چھوڑ دیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی نوجوان تھا جس کی عادت تھی کہ ہر قسم کا گناہ کر گزرتا تھا۔ کوئی گناہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، یہ اس کی بدترین عادتوں میں سے عادات تھی۔ تو ایک بار ایک عورت آئی، عورت کو معلوم تھا کہ یہ جو کفل نامی آدمی ہے یہ عورتوں کو پیسے دے کر عورتوں سے زنا کرتا ہے، تو اس نے 60 دینار کے عوض اپنی عزت اس کے حوالے کر دی۔ 60 دینار کے عوض بس، اور اپنے کمرے میں وہ جہاں خاص کمرہ بنایا ہوا تھا زنا کرنے کے لیے وہاں اس عورت کو لے گیا۔ وہ خود بھی ننگا ہو گیا، عورت کو بھی اس نے ننگا کر لیا، اور اس عورت کے ساتھ جیسے ہم بستری کی جاتی ہے ایسے بیٹھ گیا۔ وہ عورت رونے لگی، کانپنے لگی، چیخیں مارنے لگی۔ تو کفل نے کہا، کیوں روتی ہے؟ کیا میں تجھے مجبور کر کے لایا ہوں؟ کیا تجھے میں تیرے گھر سے پکڑ کر لایا ہوں؟ اس عورت نے کہا، نہیں، لیکن اس کام کے کرنے کا میرا دھندا نہیں ہے، میں یہ کام کرنے والی نہیں ہوں، میں ایک عزت دار خاتون ہوں، لیکن میں ایسا کرنے پر اس لیے مجبور ہوئی ہوں کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھوکھی ہوں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بس کفل کی یہی زندگی بدل گئی۔ اللہ کا خوف آیا اس کے دل میں، اور اس نے کہا، جا، تو میری بہن ہے، میں تجھ سے زنا نہیں کرتا، صرف تجھ سے ہی نہیں بلکہ آج کے بعد میں کسی سے بھی زنا نہیں کروں گا۔ پکی اور سچی توبہ کر لی، 60 دینار بھی اس کے حوالے کر دیے، کہا یہ بھی لے جاؤ، خود بھی کھانا کھانا، اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلانا۔ تو اسی رات کفل کی موت ہو گئی۔ صبح جب لوگ عبادات کے لیے اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو اس کے گھر کے سامنے لکھا ہوا تھا، قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ رب کائنات نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ ایک اور مقام پر آتا ہے کہ یہ زمانہ غالباً جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی بھیجی کہ میرا دوست وفات پا گیا ہے، آج میرا دوست مجھے ملنے آ رہا ہے، آپ لوگوں میں اعلان کر دو، جو شخص چاہتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں میرے دوست کا جنازہ پڑھے۔ تو وہاں لوگ آئے تو دیکھا تو یہ تو کفل ہے، اور یہ تو مشہور و معروف ہے لوگوں میں زنا کرنے والا، شراب پینے والا، بڑے بڑے گناہ کرنے والا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے ہمیں کہا اللہ کا دوست ہے، اور ہم نے اس کی پوری زندگی دیکھی کہ اللہ کی دوستی اس نے کی ہی نہیں ہے۔ تو وہاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اس کے سارے جو تدفین کے مراحل تھے پورے ہوئے۔ کوہ طور پر جا کر اللہ سے جب ہم کلام ہوئے تو اپنی قوم کی بات عرض کی کہ یا اللہ میری قوم ایسے کہتی ہے۔ تو رب کریم نے
فرمایا کہ اس نے مرنے سے پہلے آخری رات مجھ سے دوستی کر لی تھی اور ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو محبت کی دلیل، دوستی کی دلیل یہ ہے اپنے دوست کے دشمن کے ساتھ یاری نہ لگاؤ۔ اللہ کے دشمن سے ہماری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں تو پھر ہماری عبادات بھی ہمارے کسی کام کی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فواحش سے اور منکرات سے روکنے والی ہے۔ تو ہماری نماز کب قبول ہوگی؟ اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہوگی کہ نماز پڑھنے کی برکت سے، نماز میں ہمیں جو انوارات اللہ کے حاصل ہوتے ہیں، اس کی برکات سے ہم گناہ سے آہستہ آہستہ اگر دور ہو رہے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ اللہ کے دوست بنتے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے گناہ نہیں چھوڑ رہا۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز خالد اقبال طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ ادھر ہے حسن ازل پہ نظریں، ادھر ہنسی دیکھتا ہے۔ ادھر مسجد میں آیا نماز پڑھ رہا ہے، یہ حسن ازل ہے کہ اللہ کی ہمیشگی والی محبت حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، جنت کی طلب کے لیے یہاں آیا ہے، مولا کریم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، مولا کریم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو جب یہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، رکوع کرتا ہے اور اس کے بعد قیام کرتا ہے، اتحیات بیٹھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تو ایک ایک نماز کے رکن پر اس کے دل میں نور آ رہا ہے۔ لیکن میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرماتے ہیں کہ پھر یہ نالائق گلی میں جا کر اس نور کو ضائع بھی کرتا ہے، آنے جانے والی حسیناؤں کو دیکھتا ہے، اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ نور ضائع ہو گیا اس کا۔ نماز پڑھی دل میں نور آیا، قرآن کریم کی تلاوت کی دل میں نور آ گیا، لیکن باہر جا کر بد نظری کر رہا ہے، آنکھوں سے زنا کر رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا۔ اور شیطان بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے کر صاحب، حسینہ کو سامنے کرتا ہے اور ادھر یہ غصے میں لوگوں کو کہہ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، دیکھو دیکھو دیکھو۔ یہ شیطان کا بھائی ہے، بظاہر تو اس کو غیرت آئی ہوئی ہے، منہ پر تو اس کے غصے کے آثار ہیں، لیکن اندر نفس اس کا مزے لے رہا ہے، نفس اس کا بدماشی کر رہا ہے۔ لوگوں کو تو یہ دکھا رہا ہے میں بڑا متقی ہوں، لوگوں کے سامنے تو اس حسن کی مذمت کر رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر مزے لیے جا رہا ہے، اندر ہی اندر مزے لیے جا رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ فلاں ہے، لیکن آنکھوں سے اسے دیکھ دیکھ کر بظاہر چہرے پر غصے کے آثار ہیں، زبان پر غصے والے الفاظ ہیں، لیکن دل لذت لے رہا ہے۔ یہ نفس اور شیطان نے بدماشی سکھائی ہے کہ کیسے بدماشی کرنی ہے آپ نے۔ نفس اور شیطان نے ہمیں بدماشی سکھائی ہے کہ آپ نے کیسے بدماشی کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا زنا، آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے۔
اور پڑھے لکھوں کو شیطان اور طرح سے متاثر کرتا ہے، ان کو حسین لڑکوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، جن کے منہ پر داڑیاں نہیں ہوتی، شیطان کہتا آپ اسے دیکھیے، اب کوئی شک بھی نہیں کرتا کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں، میں اس کو دین کی بات سمجھا رہا ہوں۔ تو نیا نیا آدمی جب اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے میدان میں آتا ہے، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ انوارات آنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر یہ آدمی اس وقت بد نظری کا شکار ہوتا ہے، پھر خواتین کی جانب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، پھر لڑکوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے اس کی طبیعت۔ اور شیطان کا یہی چکر ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کو ضائع کروانا، اور یہ ایسے گناہ ہے کہ انسان تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جب گناہوں کا تریاق توبہ استغفار نازل ہوا تو اس وقت شیطان اپنے سر میں مٹی ڈال رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے شیاطین جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا استاد صاحب کیا ہوا ہے؟ کہا آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں کا تریاق مل گیا ہے کہ جب یہ گناہ کریں گے اللہ سے استغفار کریں گے، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے، ندامت سے سر جھکائیں گے، مولا کریم ان کے گناہ معاف کر دے گا، میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے شیاطین نے اپنے بڑے استاد شیطان سے کہا استاد صاحب ہم ناراض، آپ پریشان نہ ہو، ہم بندوبست کر لیں گے، ہم ان کو ایسے گناہوں میں مبتلا کریں گے کہ یہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، اور جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو معافی کیسے مانگیں گے؟ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر معافی کیسے مانگیں گے؟ اور جب معافی نہیں مانگیں گے تو شیطان کا کام آسان ہے۔ قال فبعزتک لاغوینہم، اس نے قسم کھائی کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کروں گا، تو اپنے دعوے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ہمیں گناہوں کا جو ہمارے دل میں نفرت تھی گناہوں کے خلاف وہ نکال دی، ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، یا یہ سمجھا دیا کہ یہ معمولی گناہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل کے نوجوانوں میں ایک اور بیماری آئی ہوئی ہے، کہتے ہیں حضرت صاحب اسلامی ڈرامہ، بڑا عجیب ہے، شیطان بھی اسلامی ڈرامہ بھی دکھا دیا ان کو، پتہ نہیں کب سے اسلامی ڈرامے آنے لگ گئے۔ اس میں بد نظری نہیں ہوتی، اس میں فحاشی نہیں ہوتی کہ حضرت قرآن پڑھتے ہیں، حدیث والی بات کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا آج تک اسلام میں اسلامی ڈرامے کا تصور ہی نہیں آیا، اب یہ شیطان نے چکر چلایا، اسلامی ڈرامہ دیکھ رہا ہے توبہ نہیں مانگ رہا۔ ہاں آج کل نوجوانوں کو کرلش عثمان وغیرہ اور وہ ارطغرل غازی وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور کہتے گناہ ہی نہیں ہے۔ حضرت صاحب میں گناہ لے کم کیا نہیں کرنے، میں فلما شلما تے گانے شانے کیا نہیں سنتا، میں دیکھ رہا تھا کہ میں اسلامی ڈرامہ توبہ کر یار، کیا ہے بیٹھی عقل کو ہاتھ مار یار۔ اگر اسلام ڈراموں کے ذریعے سے پھیلتا تو پھر پہلا سبب یہی بنتا، پہلا سبب یہی بنتا نہیں، پہلا سبب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا کام کیا ہے وہ اپنے کردار کے ساتھ کیا ہے، اپنے اخلاق کے ساتھ کیا ہے، اور اپنے اخلاق کے ساتھ دنیا کو متاثر کیا، اللہ کے قریب کیا، اللہ کی محبت سکھائی ہے۔ اور یہ جو اللہ کی محبت ہے میرا دوست، یہ سینہ در سینہ ہے، یہ اوراق سے ملنے والی نہیں ہے۔
یا اوراق سے ملنے والی نہیں ہے۔ خالی کتاب کھولو، پڑھتے جاؤ، آپ کہیں جی میں سمجھ لوں گا، میں بڑا سمجھدار، عقل مند، ذہین، فطین آدمی ہوں، تو اس کے پاس معلومات کا کچھ ذخیرہ آ جائے گا، لیکن اس کو علم نہیں کہتے۔ یہ فساد فی الارض کا ذریعہ تو ہے، امن فی الارض نہیں ہوگا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، من علم لا ینفع، ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو علم مجھے نفع نہ دے۔ اور یہ علم نفع نہیں دے رہا کہ آپ نے کتاب پڑھ لی، آپ نے حدیث کی کتاب دیکھ لی، آپ نے کوئی تفسیر دیکھ لی، لیکن آپ اس کی بنیاد پر لوگوں کی کردار کشی کر رہے ہیں، آپ ایک ایک سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ آپ علمی بحث کر کے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگلے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلے کو جاہل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ علم نافع نہیں ہے، یہ نقصان والا علم ہے، یہ خسارے والا علم ہے، اور یہ شیطان نے چکر چلایا ہے۔ شیطان نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ استاد کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھو، خود معاملہ حل کرو۔ دنیاوی تعلیم آپ حاصل کرو، دنیاوی تعلیم تو اچھا ڈاکٹر، بہترین ڈاکٹر جو ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ کتابوں سے میں نے یہ نہ، وہ کہتا ہے فلاں فلاں میرا استاد ہے، اس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، فلاں فلاں ڈاکٹر میرا سینئر ہے، میں نے اس کے ساتھ ڈپٹی کی ہے، اتنا مجھے تجربہ ہے کہ اپنے مریض کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اور فلاں فلاں مرض کی میرے فلاں فلاں سینئر نے فلاں فلاں دوا تجویز کی تھی، میں بھی وہی کروں گا۔ اپنے بڑوں کا نام لیتا ہے وہ ڈاکٹر کامیاب ہے جو کہتا ہے میں ہی میں ہوں، وہ سب کا بیڑا غرق کر رہا ہے، میں ہی میں ہوں، بس اسی میں ہی میں نے شیطان کو خراب کر دیا، شیطان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو پھر سوچے ہمارا کیا ہوگا۔ اور فرمایا زبان کا زنا، کہ زبان بھی زنا کرتی ہے، حسیناؤں کی باتیں کرنا، نامحرموں کی باتیں کرنا، کان بھی زنا کرتے ہیں کہ ان کی باتیں سنتا ہے، ہاتھ کا زنا ہے ان کو چھونے کی کوشش کرنا، پاؤں کا زنا ہے ان کی جانب چل کر جانا۔ یہ جو ملاپ ہے یہ تو مہر ہے، زنا تو پہلے ہو گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے داماد ہیں، اور ذی النورین کا آپ کو لقب ملا ہے، اور آپ علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حیا فرماتے تھے عائشہ جس عثمان کا حیا عرش پر فرشتے کرتے ہوں میں محمد کیوں نہ کروں۔ تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ ایک بار منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی بد نظری کر کے آیا، تو آپ کی اس پر نظر پڑی، آپ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں زنا ٹپک رہا ہے۔ وہ پرانے حکیم آدھے نا ٹردا دے گی نا ٹردا، وہ دس دینے نے کو کیڑی بیماری ہے، مشینہ لے گا نا لو۔ اور ویسے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن کی آنکھ سے ڈر، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس کی آنکھوں میں زنا ٹپک رہا ہے، آپ نے اپنا واعظ جاری رکھا، اپنا خطاب جاری رکھا، خطبہ جاری رکھا۔ کچھ دیر گزر گئی،
سب ایک جیسے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا میں عثمان کچھ لوگوں کی آنکھ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں زنا ٹپکتا ہے. تو وہ آدمی وہیں رو پڑا, مولا کریم سے معافی مانگ لی کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ہمارے جیسا مولوی ہوتا تو سب کے سامنے اس کو ذلیل کرتا, اور ہم کہتے ہیں ہم حق پرست ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور پڑھا لکھا تو ایسا ہے اللہ کا بندہ, تو مخلوق خدا کو ذلیل کرتا ہے. ہر ایک سے جھپٹ رہا ہے, ہر ایک سے لڑ رہا ہے, اور تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, ہر ایک کو ذلیل کر رہا ہے. کیا فائدہ ہے ایسے علم کا, ایسی ولایت کا؟ اللہ کی محبت کی پہلی نشانی یہی ہے کہ آدمی جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو وہ مخلوق خدا پر مہربان ہو جاتا ہے, مخلوق خدا کے عیبوں کو چھپاتا ہے, مخلوق خدا کے برائیوں کو چھپاتا ہے, ان کی عزت کرتا ہے, ان کا احترام کرتا ہے. اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معارف مثنوی میں جب انہوں نے اشعار فرمائے تو اسی میں انہوں نے بیان کیا. جب انہوں نے کہ ترجمہ کیا, فرمایا کہ ایک مجنوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی لیلا کی گلی میں آ رہا ہے, جا رہا ہے, اور خود بھوکا ہے. ایک کتے کو بھوکا دیکھا, اپنی جیب سے روٹی نکالی اور اس کتے کو ڈال دی. کوئی گزرنے والا گزر رہا تھا, اس نے مجنوں سے کہا ارے مجنوں, ارے پاگل اور دیوانہ, میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 دن سے تو بھوکا اور پیاسا ہے, لیکن تو نے آج تجھے کسی نے روٹی دی, تو جیب میں چھپا چھپا کر اس گلی میں لے آیا اور ایک کتے کو ڈال دی. خیر ہے تجھے اتنا کتے سے ہمدردی ہو گئی. تو اس مجنوں نے کہا مجھے اس کتے سے کوئی ہمدردی نہیں, بس مجھے اپنی لیلا سے ہمدردی ہے کہ یہ کتا میری لیلا کی گلی میں رہتا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اسے بھوکا اور پیاسا دیکھ سکوں. تو مولانا روم نے اسی سے اللہ کی محبت سمجھائی ہے. فرمایا اے دوست, جب تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر مخلوق خدا کی برائی نہ کر, پھر مخلوق خدا کے ساتھ دھوکہ اور بدماشی نہ کر, پھر مخلوق خدا پر مہربان ہو جا. ایک مجنوں اپنی لیلا کی گلی کے کتے پر اتنا مہربان ہے, ایک اللہ کا ولی, اللہ کا دوست, اللہ کی مخلوق پر کتنا مہربان ہونا چاہیے. آپ اور میں اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں, اپنا احتساب کریں. رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنا احتساب کریں کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا ہے. اپنا محاسبہ کرے کہ آج صبح سے لے کر اب سونے تک میں نے کتنے مسلمانوں سے جو گفتگو کی ہے وہ اخلاق کے دائرے میں تھی یا بد اخلاقی تھی. آپ اور میں سارے آج ہمارے نوجوان سیاسی طور پر اتنے آگے گزر چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں, ایک دوسرے سے نفرت, ایک دوسرے سے بغض, ایک دوسرے سے کینہ. عجیب عجیب بیماری ہے. میرے پاس بھی ایک نوجوان آیا, کہا حضرت صاحب فلاں سیاسی آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اس کو اپنی جگہ رہنے دے, پہلے تو اپنی حیثیت تو واضح کر کہ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو سیاسی سوال کر رہا ہے. تو کونسلر کا الیکشن لڑے, میں نے کہا جیت جائے گا؟ حضرت نہیں. تو میں کہ ذات کی کڑی چٹے مارے شتیرے کو اٹکل کر یار, تے کو کونسلر دے ووٹ کوئی نہیں دینا. بتی بلو دے
تجھے کونسلر کا ووٹ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، بھائی میری طرف متوجہ رہے، اور تو تبصرے کر رہا ہے ان کے بارے میں تیرے تبصروں میں ان پر کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا۔ پھر اس نے مجھے کہا حضرت میں فلاں فلاں سیاسی لیڈر کو اچھا نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا ہم نے جب تعلیم حاصل کی تو وہاں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا اپنی کتابوں میں، نصاب کی کتابوں میں، کہ ایک بادشاہ اپنی ریاست میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک بھنگی جس کے کپڑے بھی گندے، شکل بھی گندی اور اس کے سارے احوال خراب تھے، اس نے بادشاہ کو دیکھا اور کہا بادشاہ تو میری نظر سے گر گیا ہے۔ بادشاہ تو میری نظر سے گر گیا ہے۔ تو بادشاہ ہنس کر چلا گیا۔ راستے میں وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو اس پر غصہ بھی نہیں آیا؟ بادشاہ نے کہا اس کی اوقات ہی کیا ہے کہ اس کی نظر میں ہم گر گئے، وہ پہلے اپنی حیثیت تو دیکھے، ہمیں اپنی نظروں میں گرانے والے کی حیثیت تو دیکھو کہ وہ خود بھنگی ہے۔ تو یہاں بھی نظروں میں گرانے والے وہ ہیں جن کی اپنی حیثیت ہی نہیں ہے، یہاں بھی نظروں میں گرانے والے وہ ہیں جن کی اپنی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے مولا کریم کی محبت دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا، جب عبادات کا جو ہے بیان آیا رب کریم نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ جب یہ باری آئی، لیکن جب بات آئی اپنے پیاروں کو سمجھانے کی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ تو شیطان اللہ کا دشمن ہے تو آپ کا اور میرا بھی دشمن ہے۔ شیطان سے ہماری دشمنی کی دلیل یہ ہوگی کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں بس۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سکھائی ہوئی دعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ ایسا علم جو مجھے نفع نہ دے مولا کریم، یا الہ العالمین میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ علم نافع، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ علم نافع، نفع والا علم عطا فرما۔ اور سب سے پہلا نفع انسان جو علم سے اٹھاتا ہے وہ خود اپنی ذات ہے۔ قرآن پڑھا ہوا ہے، احادیث کا علوم حاصل ہے، فقہ کا علوم حاصل ہے، تو سب سے پہلا نفع یہ خود حاصل کرے اس سے۔ جو اللہ نے احکام بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریحات فرمائی ہیں، ان پر سب سے پہلا عامل عمل کرنے والا یہ خود بنے۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا پہلا آدمی یہ خود بنے، خود عامل بنے، اور عامل بھی ایسا عالیشان بڑھے کہ عبادت کے بعد اسے اپنا عیب نظر آئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک بار اپنے والد کے ساتھ، بچپن کا واقعہ ہے کہ اپنے والد کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے تو قافلے کو کہیں رات ہو گئی، قافلہ ٹھہر گیا، تو رات وہاں گزارنے کے لیے سب اپنے اپنے، کسی نے خیمے بنائے، کہ کھلے میدان میں سو گیا، گرمی کا موسم۔
آدھی رات کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اٹھے، وضو کیا، نماز تہجد پڑھی، اللہ کے حضور خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی، پھر سو گئے۔ صبح کی نماز ہوئی، صبح کی نماز کے بعد اپنے باپ سے کہتے ہیں ابا اتنا لوگ ہیں ہمارے قافلے میں، اتنا دیکھو تو صحیح، لیکن ان میں سے کوئی بھی رات اٹھ کر تہجد نہیں پڑھنے والا تھا، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے ان میں جن کو میں نے رات تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے والد نے شیخ سعدی کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا ایسی تہجد سے بہتر تھا تو ہی نہ پڑھتا، کیا فائدہ کہ تجھے رب نے توفیق دی کہ رات کی تنہائی میں تو اپنے مولا سے باتیں کرے، اپنے مولا سے راز و نیاز کی باتیں کرے، تو اس وقت تو مخلوق خدا کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی میرے جیسا بھی ہے یا نہیں، تو فرمایا سب تجھ سے بہتر ہے، تو سب سے بدتر ہے، سب تجھ سے بہتر ہے، کسی نے تیری شکایت نہیں لگائی، لیکن تو نے سب کی شکایت لگا دی کہ یہ تہجد پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ رات کو اللہ سے راز و نیاز کرنے والے نہیں ہیں۔ مولا کریم سے آپ کی اور میری جو محبت ہے یہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کی ہو جائے، اصل تقوی یہی ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت متقی ہونے کی کیا دلیل اور نشانی ہے؟ فرمایا اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ آپ کتنا بڑے متقی ہیں، اپنی تنہائی کو دیکھ لو، رات کی تنہائی میں جب کوئی نہ ہو، آپ اکیلے ہو، اس وقت آپ کے دل کے جذبات کیا ہیں، اس وقت آپ کے اعمال کیا ہیں، اس وقت آپ کے خیالات کیا ہیں، اس وقت جو آپ کی کیفیات ہیں، یہی دار و مدار ہے کہ اگر وہ اچھے ہیں آپ متقی ہیں، اگر آپ کے تنہائی کے کام سارے گندے ہیں، آپ کے خیالات، آپ کے دل کی کیفیات غلط ہیں، تو آپ متقی نہیں ہیں۔ لوگوں کے سامنے آپ میرے سامنے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، خوبصورت بن کر آتے ہیں، میں آپ کے سامنے خوبصورت بن کر آتا ہوں، تو یہ کمال نہیں ہے۔ آپ اور میں اپنے رب کے سامنے کیسے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اس لیے اہل اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں بسنے والے اکثر وہ لوگ جن کی دنیا والوں کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی مقام نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ بنائیں کہ ہر قسم کا گناہ چھوڑ دیں، ہر قسم کا۔ اس دور میں سب سے بڑا ولی وہ ہے جو ہر قسم کا گناہ چھوڑ دے، کبیرہ صغیرہ، چھوٹے بڑے، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے نا، دوست، اس کے سامنے کبیرہ صغیرہ کی کوئی شناخت نہیں ہے، اس کے لیے سارے کبیرہ ہوتے ہیں۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کے سامنے چھوٹا بڑا گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے لیے چھوٹا بھی بڑا ہے۔ آپ اور میں سوچیں نا، آپ کو اور مجھے اگر کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے تو اس محبت کا جائزہ لینا کہ ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو جائے اور وجہ بھی کوئی نہ ہو تو پھر بھی ہم اپنی وجہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا قصور ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، پوچھا جائے کیا کہتے پتہ نہیں، بس محبوب کو منانا ہے۔ تو یہ اللہ کو منانے کے لیے اللہ نے آپ کو اور مجھے دل دیا ہے۔ یہ دل اس لیے دیا کہ اس دل میں صرف اور صرف اللہ کی ذات باری تعالی ہو، بس۔ یہ دل آپ کو مجھے اس لیے نہیں دیا کہ اس میں دنیا کے حسیناؤں کی محبت ڈال دیں۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، بچے خاموش، اپنے دل کی حفاظت کریں، اللہ کی نافرمانی، ہر قسم کی نافرمانی چھوڑ دیں، چھوٹی ہو بڑی ہو،
آنکھوں کا زنا ہو اسے بھی چھوڑ دیں، زبان کا زنا چھوڑ دو، ناک کا زنا یہ بھی چھوڑ دو، کانوں کا زنا یہ بھی چھوڑ دو، ہاتھوں کا زنا، پاؤں کا زنا۔ اور یہ چھوٹے گا کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی اب تو اللہ والے رہے ہی نہیں ہیں، اس شیطان نے بڑا عجیب سبق پڑھا دیا ہے، اب بھی اللہ والے ہیں، قیامت کی صبح تک اللہ والے ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، جب تک اللہ کی محبت سیکھنے والے ہوں گے، جب تک اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے، جب تک اللہ کی محبت کے سچے طلبگار ہوں گے، تو اس وقت تک اللہ کے سچے دوست انہیں اللہ کی محبت سکھانے والے بھی ہوں گے۔ اللہ مرحوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صحبت صالح صالح کند، نیک آدمی کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی، صحبت طالح طالح کند، برے آدمی کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی۔ اور میں اکثر اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں، کیونکہ نوجوانوں کا مسئلہ آج کل خاص ہے، کہ خاص اللہ والا تلاش کرو جو آپ کو گناہ چھوڑنے کا سبق دیتا ہو، گناہ چھوڑنے کا درس دیتا ہو، جو آپ کے ذہنوں کو گناہوں سے متنفر کرنے والا ہو، ایسے اللہ والے سے اپنی دوستی مضبوط کر لو۔ اور سچا اللہ والا تلاش کرنا، سچا اللہ والا۔ اور میں یاد آنا سے تمہاری ایک مشوق ہوئے چھڑوا من کے تم سا کہیں اللہ والے نال یاری لاؤ، تے اگر اگو ہوئے جیلی جو حضرت جدا نکلیا پیا میں نہیں نہ ہوئے نا سی تمہاری ہیکے آکھے یار ہیک نہیں چھٹ دی بھئی عبادات زائد تھی آوینن، دل دا سکون خراب تھی آوینے، تے میں انہی محبت کو جان چھڑوا منے کہ اللہ والے دے پیرنج باس ہاں میں کو اللہ اللہ کروے سے، میں کو توبہ کرن سکھے سے، وال میں ہوں دی صحبت نال ہوں دی برکات نال ہولے ہولے گناہ تو دور تھی وے ساں، تے وال پتہ یہ لگے جو اے ایک چھڑا ون گئے حضرت جدان، سبحان اللہ و صدقے تھی میں کہتے دے۔ سچا اللہ والا تلاش کرو، سچا اللہ والا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گناہ چھوڑنے کی صحابہ کو پریکٹس کروائی، مشق کروائی تھی۔ ایک صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں زنا کروں۔ حضور نے فرمایا تیری ماں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہے۔ حضور نے فرمایا تیری بہن ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہے۔ کہا تیری بیوی ہے؟ کہا جی۔ کہا تیری بیٹی بھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تیرے سامنے یا تجھے علم ہو جائے کہ فلاں آدمی نے تیری ماں سے بدکاری کی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسے قتل کر دوں گا یا لڑتے لڑتے خود قتل ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تیری بہن کے ساتھ، کہ یا رسول اللہ لڑتے لڑتے اسے قتل کر دوں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تیری بیوی، کہ یا رسول اللہ مجھے علم ہو گیا تو لڑتے لڑتے یا میں اسے قتل کر دوں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا۔ کہ تیری بیٹی، کا یا رسول اللہ اس وقت بھی ایسے۔ حضور نے فرمایا اگر تیری ماں، تیری بہن، تیری بیوی، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تو اسے قتل کرنے کے در پہ ہوگا۔ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا کیا وہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب مسجد میں یہ باتیں، مسجد میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعلیمات دی تھی یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کو دی تھی کہ گناہ کیسے چھوڑنا ہے۔
یہ گناہ چھوڑنے کی جو مشق سکھائی جا رہی ہے یہ مسجد میں بیٹھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تو یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. گناہ چھوڑ دیں. گناہ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا آپ کا اور میرا اللہ سے محبت کا دعویٰ کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اس میں کمال نہیں ہے. کمال محبت یہ ہے کہ اللہ کے روکے ہوئے سب کاموں سے رک جائے. زنا ہو، شراب ہو، گانا ہو، فلم ہو، جس قسم کے گناہ ہے سارے کے سارے چھوڑ دیں. اور گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوگی کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھو گے، کسی اللہ والے کے ساتھ آپ کا خاص تعلق ہوگا. کہتے میرا پیر ہے آکے کیڑا آکے جڑا تویز دینے. بھائی تویزیں والے کو پیر نہیں آتے، ان کو آدن عامل. پیر کا معنی ہے رہبر، رہنما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے رہبر ہے، رہنما ہے، صحابہ کے پیر ہے، صحابہ کے استاد ہیں. صحابہ حضور سے اپنی اصلاح کروا رہے ہیں. کتنی آپ احادیث اٹھا کر تو دیکھیں کتنے ایسے معاملات ہیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں گناہ ہے، فلاں گناہ ہے، مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، میں کیا کروں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، سمجھایا. تو ایسے اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشک بار آنسو بہائی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے کہ آپ نے جیسے مجھے سمجھایا کہ میری ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے میں اسے قتل کرنے کے در پہ ہو جاؤں گا، تو جو میری کے ساتھ کرے تو میں یہ برداشت نہیں کرتا، تو میں جس کے ساتھ زنا کروں گا آخر وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی ہوگی. جب یہ ارشاد سنا تو روئے. کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ مارا اور دعا کی اس کے لیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کے اندر زنا کی خواہشات ختم ہو گئی. اس کے دل میں جو جذبات اس سے زنا کرنے کے وہ ختم ہو گئے. خانقاہ مجاوری کا نام نہیں ہے جہاں اس نے قبر بنا رکھی ہے اپنے باپ کی، دادے کی، اور لوگوں کی جیبوں کو لوٹ رہا ہے. اس چیز کا نام خانقاہ نہیں ہے. خانقاہ نام ہے جہاں گناہ چھوڑنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہو، گناہ چھوڑنے کا سبق دیا جاتا ہو، گناہ چھوڑنے کی ذہن سازی کی جاتی ہو. یہ ہے خانقاہ. اور اس چیز کا نام خانقاہ نہیں ہے کہ جاؤ ٹکر شکر کھاؤ پھر واپس حضرت کو نذرانے دے رہے، ہدیے دے رہے اور اپنی خوبیاں بتا رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو وہ اپنی خوبیاں نہیں گنواتے تھے، وہ اپنی کمزوریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے تھے. اور آج کل کے مرید بڑے سیانے ہیں، یہ اگر اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں پہلے تو اللہ والے ان کو نہیں مل رہے، تلاش کریں گے تو ملیں گے، پھر مل جائے تو پھر یہ وہاں جا کے بتاتے ہیں حضرت میں تہجد بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، میں فلاں تسبیح پڑھتا ہوں، فلاں تسبیح پڑھتا ہوں، فلاں تسبیح پڑھتا ہوں. یہ نہیں بتاتا کہ آنکھوں سے زنا کرتا ہوں، یہ نہیں بتاتا کہ رات کو کتنے بجے تک میں کالے کرتا ہوں، یہ اپنی بدماشی یہ نہیں بتاتا، اپنی ولایت گنوا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں چکما دینا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا. اصلاح بھی نہیں ہو رہی. اپنی اصلاح کی فکر کریں. نفع والا علم یہی ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس علم کے ذریعے سے اپنی اصلاح کی فکر کریں.
اللہ والوں کو اپنا مشیر بنائے، جیسے ایک ڈاکٹر اپنے سینئر کو اپنا مشیر بناتا ہے۔ کوئی معاملہ اسے سمجھ نہ آ رہا ہو، مریض کا مرض سمجھ نہ آ رہا ہو، یا دوا تجویز کرنے میں اسے مشکل آ رہی ہو، تو وہ اپنے بڑے سینئر سے رابطہ کرتا ہے کہ حضرت اس بارے میں مجھے کچھ مشورہ دیجیے۔ ایک کاریگر موٹر سائیکل بنانے والا، وہ جب کوئی چیز کو اچھا بناتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتا میرا کمال ہے، وہ آدھے میں کوئی استادیں دے ہاتھ لگے ہوئے ہوں بیکار نوجوان آئے ودن دے ساڑے احباب آئے ودن آدھے میرا اپنا کمال ہے، میں اتنا بڑا متقی ہاں، اتنا بڑا حدیث قرآن کو سمجھا رہا، اپنے استاد دا نام نہیں گندا۔ اور جیڑے بندے دا استاد کوئی نہیں انہیں استاد ابلیس ہے۔ قرآن اور حدیث کے انوارات اوراق پر نہیں ملیں گے آپ کو۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ نے اپنی امانت کو پیش کرنے کے لیے فرمایا، ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا، ہر ایک نے انکار کر دیا۔ اب جس امانت کو، اللہ کے نور کو، اللہ کے انوارات کا متحمل آسمان نہیں ہو سکا، زمین نہیں ہو سکی، پہاڑ نہیں ہو سکے، اوراق ہو سکتے ہیں؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ کی محبت کا، اللہ کے نور کا، انوارات کا متحمل انسان کا دل ہے، دل۔ اور اس دل میں جو اللہ کے محبت اور اللہ کے نور انوارات آئیں گے، یہ اہل اللہ کی صحبت سے آئیں گے، سینہ در سینہ آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے حضرات صحابہ کرام نے سیکھا، ان کے پاس انوارات آئے، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات آئی، روحانی قوت ان کو حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد صحابہ سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور یہ یوں ہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت صاحب وہ فلانا تکڑا پیر ہے، میں کہتی کینا خلیفہ مجاز ہے، کیڑے مستند اللہ والے دا سکھا ہویا ہے، کہتی آپ بڑھ گئے، آپ بڑھ گئے تو والی تیری کشتی بھی آپ پار لگ سی دے گی نہیں، تھیندا کیا ہے دن ولیوں کو تھی میں تو ایک چھڑوا ہونے دے حضرت جدا نکلے پیو سے، تو ایک چھڑوا ہونے دے حضرت جدا نکلے پیو سے، وال تو کرنے کو ہاتھ لے گا، توبہ توبہ توبہ، ایک کہتی ہے اللہ والوں کا صحبت یافتہ، تربیت یافتہ، اجازت یافتہ ہوگا، وہ آپ کی تربیت، آپ کی اصلاح کا کام کر سکے گا۔ اور روزانہ دعا مانگے، رب آتی نفسی تقواہا، رب آتی نفسی تقواہا، اے اللہ، اے پروردگار عالم، جہانوں کے پالنے والے رب، میرے نفس کو، میرے تمام اعضاء کو تقوی سے آراستہ فرما، زکیہا انت خیر من زکاہا، آپ ہی پاک کرنے والے ہیں اور بہترین پاک کرنے والے ہیں۔ انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی اس نفس کے، میرے اعضاء کے مالک ہیں، آپ ہی دوست ہیں، آپ ہی اس کی تربیت کرنے والے ہیں۔ یہ دعا بھی مانگے، اہل اللہ سے دوستی بھی لگائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔